دوستو، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور میرے گھر کے بیچ میں بہت زیادہ درخت ہیں، بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں، اور یا رسول اللہ، میں نابینا بھی ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا اور مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے سوال کیا، کیا تمہارے گھر میں آذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، جی یا رسول اللہ، میرے گھر میں آذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی، مسجد میں آ کر۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس صحابی نے 6 ایسے عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جو کہ بالکل جینون تھے۔ نمبر 1، نابینا ہے، گھر مسجد سے بہت دور ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی لے کر جانے والا نہیں ہے، گھر کے بیچ میں مسجد کے درمیان میں بہت زیادہ درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، جانور ہیں، جان کو خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہڈیوں میں بھی جان نہیں ہے۔ یہ 6 کے 6 عذر، یہ سارے عذر ان کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی جو کہ رحمت العالمین ہیں، انہوں نے اس صحابی کو اجازت نہیں دی کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نماز کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس ایسا کون سا 7واں عذر ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن پیش کریں گے کہ یا اللہ، ہم اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی 6 سزائیں دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں والی تمام علامات کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا ہے، اور اس کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ آسمان سے بلند ہونے ہی نہیں دیتا۔ دنیا کی مخلوق اس شخص سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ نیک لوگ جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، ان دعاؤں میں اس کا کوئی بھی حصہ شامل نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا، موت کے وقت بھی بے نمازی کو اللہ پاک 3 سزائیں دیتا ہے۔ پہلی سزا کہ وہ شخص ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2، بھوکا ہو کر مرتا ہے، اور مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگتی ہے کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو وہ بھی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتے۔ اور دوستو، اتنا ہی نہیں، قبر کے بیچ میں بھی اللہ پاک بے نمازی کو 3 سزائیں دے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دے گا، اتنا تنگ کر دے گا کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ آگ کو بھڑکا دے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر میں ایک اژدہا، ایک بہت بڑا اژدہا جسے شجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ کہتے ہیں، مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور جب وہ بے نمازی کو ضرب لگائے گا تو وہ 70 ہاتھ نیچے دستا چلا جائے گا، اور یہ کام صبح و شام اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز ہرگز نہ چھوڑیں، کسی بھی طرح کچھ بھی کر رہے ہوں، کچھ بھی کر کے نماز لازمی ادا کریں۔